اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اب ہم سے یہ اصرار کر رہی ہے، یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، ہم سے یہ اصرار کر رہی ہے کہ یا تو اللہ کو نہ ماننے کی دلیلیں ہم سے سیکھو یا اللہ سے لا تعلقی پیدا کر لینے والا رویہ اختیار کرو، کہ جس کو اس سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ان دونوں یعنی یہ جو دوسرا رویہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی سب سے بڑی نمائندگی سیکولرزم میں ہے۔ سیکولرزم اللہ سے لا تعلقی کو تھیورائز کر کے عمل میں آنے والے نظام کی صورت رکھتا ہے، اور یہ اللہ سے مکمل لا تعلقی کی اساس پر اپنی ساری عمارت تعمیر کر چکا ہے۔ سیکولرزم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے لا تعلقی ہی میں عافیت ہے، اللہ سے تعلق پر اصرار ذہنی اور اخلاقی پسماندگی ہے۔ تو زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب جس طرح الحاد کی اقسام ہیں، اسی طرح ہماری حفاظتی تدابیر کے بھی انواع ہوں گے، یعنی الحاد کی ہر قسم سے مماثلت رکھنے والی ایک ایمانی قسم ہے، اس کو ہمیں بیدار کرنا ہوگا۔ مثال طور پہ الحاد اگر علمی پیرائے میں ہے تو ہمیں دلائل توحید کو جنریٹ کرتے رہنے والے ذہن کی ضرورت ہے، اور اگر الحاد اخلاقی بنیاد پر ہے تو ہمیں تعلق باللہ میں سچائی کا مظہر بننے کی ضرورت ہے۔ یعنی الحاد کی علمی بنیاد اللہ کا عارف بن کے ڈھائی جا سکتی ہے، الحاد کی اخلاقی بنیاد اللہ کا دوست بن کے ڈھائی جا سکتی ہے، اور الحاد کی جو حسی اور سائنسی بنیادیں ہیں وہ کائنات کے تجزیے کرنے والی روایت کا آغاز کر کے پائی جاتی۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ سائنس جو ہے وہ کوئی غیر جانبدار اور مکمل طور پر معروضی علم ہے۔ مکمل طور پر غیر جانبدار اور معروضی علم ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر علم جو ہے وہ کسی تصور علم، کسی ضرورت علم کا تابع ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی بھی علم ہو، وہ پہلے سے موجود ایک تصور علم کا تابع ہوتا ہے، ایک مقصد علم کا تابع ہوتا ہے، اور ایک ضرورت علم کا تابع ہوتا ہے کہ اس علم کی ضرورت مجھے کیا ہے، وہ ضرورت سے علم پیدا ہوتا ہے، اور میرے جینے کا مقصد کیا ہے، میرے تمام شعور کا مقصود کیا ہے، اس مقصد کے ادراک سے علم کی روایت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک تصور علم ہے کہ میں اپنے شعور کی پرورش اور اس کی تعمیر کروں کسی حقیقت کی بنیاد پر، یعنی حقیقت کو پانے کا عمل نہیں ہوتا، حقیقت کو شعور میں موجود ایک مستقل صورت کے طور پر محسوس کر کے اس مستقل شعوری صورت کا آبجیکٹس پر اطلاق کرنے کا نام علم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سائنس وغیرہ نے جو اپنے بارے میں یہ تاثر دے رکھا ہے، یا سیکولر اور لبرل علوم نے اپنے بارے میں جو غیر جانبداری اور امپارشیلٹی اور آبجیکٹیوٹی یا معروضیت کا جو دھوکہ دے رکھا ہے، اس میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی ذہن کی ساخت ہی ایسی ہے کہ علم ایک تصور کی تصدیق مزید کا نام ہے،
وہ تصور علم کا نتیجہ نہیں ہے، علم کا سبب ہے۔ یہ اب جو فلسفہ جانتے ہوں گے تو ظاہر ان کے لیے تو بچوں کی بات ہے، اور جو فلسفہ نہیں جانتے وہ فلسفہ جاننے کی کوشش کرنے کے بجائے اتنی سی بات کو سمجھنے کی ذرا سنجیدہ کوشش کریں کہ کوئی بھی علم اب ایک تصور، ایک مقصد، ایک ضرورت کے پیشگی ضرورت، پیشگی تصور، پیشگی مقصد کے تابع ہوتا ہے۔ اگر یہی جو کوانٹم میکینکس ہیں یا کائنات کے تجزیے کے جو مسلم سائنٹیفک میتھڈز اور میتھڈالوجی ہے، یہ اگر ایمانی ذہن اور ایمانی مقاصد سے پیدا ہوئی ہوتی تو اس کے نتائج مختلف ہوتے۔ جیسے اب مطلب ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس کو نہ پڑھنے والا موجودہ معیار پہ پڑھا لکھا نہیں کہلا سکتا۔ وہ ہے ہائزنبرگ، انسرٹینٹی کی جو تھیوری ہے اس کا بانی۔ انسرٹینٹی کا مطلب ہے کہ سائنس سے کوئی مستقل حقیقت دریافت نہیں ہوتی، وہ ایک اینگل ہے، اس اینگل سے آپ کسی چیز کا تجزیہ کریں گے تو اس اینگل سے مناسبت رکھنے والے نتائج پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے کئی فقرے مشہور ہیں، یعنی پرسپیکٹو اور روزن اور دیکھنے کا انداز آپ بدل لیں تو ایک ہی چیز کے دو انداز سامنے آتے ہیں، کہ مطلب آپ ایک لائٹ کو لیں تو ایک اینگل سے دیکھیں تو یہ ویو ہے، دوسرے رخ سے دیکھیں تو یہ پارٹیکل ہے۔ اب ویو اور پارٹیکل دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایک ہی شے ان دونوں عنوانات کو قبول کر رہی ہے۔ آپ کے پرسپیکٹو کے چینج ہو جانے کی وجہ سے، میں فزکس کو ٹیکنیکلی نہیں جانتا لیکن فلسفی آف سائنس سے مجھے دلچسپی ہے، تو ہائزنبرگ کے مضامین بھی ہیں۔ ہائزنبرگ بہت اچھا، بہت خوش اسلوب رائٹر تھا، تو اس کے مضامین آپ دیکھیں تو اس سے کم از کم اتنی تعلیم مل جائے گی کہ سائنس کا ہر علم وہ ایک پہلے سے ذہن میں موجود اسکیم آف تھنگس کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی میں کائنات کو ایک عنوان پہلے دے چکا ہوتا ہوں، اس کا تجزیہ اس لیے کرتا ہوں کہ جو عنوان میں نے دے رکھا ہے اس تجزیے سے اس کی حسی اور مشاہداتی تصدیق ہو جائے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ وہ لوگ عقل مندی نہیں کرتے جو سائنس کے دعوے کو اگر وہ دین کے حق میں آ جائے تو اس پہ جشن مناتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے۔ مطلب سائنس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ مادے اور اس کے میکینکس کا ایک ضمنی علم، نتیجہ خیز علم اور مفید علم حاصل کر کے دکھائے۔ اس کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ وجود کی میٹا فزیکل جو ریلم ہے اس کے بارے میں کوئی حکم لگائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ اپنے دائرے سے تجاوز کر کے لگاتی ہے، یا یہ کہ ہر سائنسی دریافت یعنی کہ کائنات کے میٹر کے تجزیے کے نتیجے کو ایک گروہ ہے جو سوشل یا علمی تھیوری بنا لیتا ہے۔ جیسے ڈارون کا نظریہ ارتقاء پھر کچھ فلسفی اور ادیب مزاج لوگوں کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اس کی بنیاد پہ ڈارونزم کا پورا ایک فلسفہ گھڑ لیا۔ تو سائنس، جدید سائنسز کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان کی دریافتوں کی منطقی جو در و بست پیدا کرنے کا عمل ہے وہ غیر سائنسدان لوگ کرتے ہیں، فلسفی ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی طرح سے سائنس اس وقت مذہبی اعتقادات اور مذہب کے علم العقائد کو درپیش بہت بڑا چیلنج ہے، چاہے یہ چیلنج سائنٹسٹوں کی طرف سے براہ راست دیا جائے، چاہے وہ فلسفہ سائنس کے نمائندوں کی طرف سے اٹھایا جائے۔ نتیجہ بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہے۔ بگ بینگ تھیوری اگر حقیقی ہے
تو کائنات کا مخلوق ہونا ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا اس منطق کی روشنی میں جس میں بگ بینگ حقیقی ہے۔ اسی طرح انسان کا پورا وجود پانا خدا کے ہاتھوں سے یہ ماننا ناممکن ہو جائے گا اس منطق کے مطابق جو نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ تو آپ پیرالل منطق بنانے کا عمل جب تک نہیں کریں گے، مشترک موضوعات میں جب تک آپ متبادل سائنسز اور علوم اور تھیوریز نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک الحاد کی اس یلغار کا کامیابی کے ساتھ سامنا کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ مطلب سائنس کی جہت سے حملہ ہو تو تم اپنے ایمانی پرسپیکٹو سے جنم لینے والی سائنس اور اس کے عملی نتائج اور ان نتائج کی ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی دکھا دو لیب میں، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ جو میری سمجھ کے مطابق جو فوری مسئلہ ہے وہ سائنسی وغیرہ سے زیادہ علمی اور اخلاقی ہے۔ ہم اپنے ایمان کو ایسا نہیں بنا سکے، یعنی ہم لوگ ہمارے سلف تو محسنین اعظم تھے، مطلب ان میں سے ایک ایک آدمی اس پوری یلغار کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس پوری یلغار کے سامنے ایک غزالی کافی تھا، ایک رومی کافی تھا، ایک ابو حنیفہ کافی تھا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کی بے بسی ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو اپنے شعور کا مربی نہیں بنایا، ہمیں ذہن کی اس فلفلمنٹ، ذہن کی اس حالت تسکین کا تجربہ ہی نہیں ہے جو اللہ کو مان کر میسر آتی ہے۔ یعنی اللہ کو ماننے کا عمل ہمارے ذہن میں طمانیت کی کوئی ذرہ برابر رمق نہیں پیدا کرتا۔ ہم نے خدائے غائب کو غائب دماغی کے ساتھ ماننا ضروری سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہماری ایمان ہماری غائب دماغی کی تحویل میں ہے، اور دوسری طرف ہماری عقلی گرفت اپنے ہماری دین کے مطالبات ہمارے اندر اخلاقی نتائج نہیں پیدا کر رہے۔ یعنی ماننے کا عمل ہمارے شعور کی تربیت نہیں کر رہا، ہمارے شعور کی تسکین، واضح تسکین نہیں کر رہا، اور مان لینے کے بعد اس ماننے کے مطابق بننے کا عمل ہمارے اندر شروع ہی نہیں ہوا۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے مطالبے پر اپنے بننے کے عمل کو شروع کرنا۔ اخلاق کہتے ہیں بننے کے عمل کو۔ اخلاق میری شخصیت کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ تو میں نے نہ ایمان کو مرکز شعور بنایا، نہ میں نے ایمان کو مرکز وجود رہنے دیا۔ وجود کا مرکز اخلاق ہے، شعور کا مرکز سمجھو اس کا دوسرا نام علم ہے۔ تو ایمان میرا علمی منتہا اور علمی اوریجن نہیں ہے، اور دین میرا جو ہے وہ اخلاقی نتائج سے لا تعلق رٹے ہوئے علوم اور دوسرے کی تحقیر کرنے کے لیے درکار قوانین سے زیادہ رہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دین جس دین کو لانے والا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کو ہم نے سنگ دلوں کی تحویل میں نہیں دے رکھا۔ اس دین کو ہم نے دوسروں کی تحقیر کے علاوہ کوئی ذریعہ بننے کی اجازت دے رکھی ہے۔
میری دینداری کبھی مجھے دوسرے کی تکلیف پر چھپ کر رونے پر مجبور کرتی ہے؟ میری دینداری کبھی حالت خواب میں مجھے آغوش کشادہ کر کے اللہ کو پکارنے پر اکساتی ہے؟ میرے پاگل پن میں بھی کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ میں پاگل پن میں یہ کہوں کہ یا اللہ تو کہاں ہے، میرے آغوش بندگی میں سما جا، اے میرے مدار جذبات و احساسات، اے میری منزل رغبت و کراہت، تو کہاں ہے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالی کی حضوری کی ایسی احساساتی اور جذباتی جو تموج ہے، وہ کبھی ہم نے زندگی کے 60-70 برسوں میں بھی ایک لمحے کے لیے محسوس کیا ہے؟ اللہ پر نثار ہو جانے کے تقاضے کو اس کی پیور پیشن کی حیثیت سے کبھی ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے؟ اللہ کا تعلق کبھی ہمارے اندر ایسا پیشن بنا ہے جو ہمیں یہ یقین دلائے رکھے کہ میرے سامنے جو بھی دوسرا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے؟ تو اب ان سب جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد تم پھر ایک نمائشی خدا کو ماننے پر اصرار کر رہے ہو، وہ حقیقی خدا نہیں ہے جس سے تعلق یا جس کو ماننے کے تم دعوے دار ہو، وہ الہ محمد علیہ السلام نہیں ہے۔ اللہ کا مکمل تعارف اگر میں چاہوں کہ میں ایک ایسا فریز استعمال کر دوں جس میں میں اپنے بس بھر اللہ تبارک و تعالی کا مکمل تعارف کروا دوں تو وہ فریز ہوگا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا تم الہ محمد علیہ السلام کو ماننے والے ہو؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بشریت اور نمونہ بندگی بنانے میں کسی بھی طرح کی ادنا درجے کی سنجیدگی کا بھی اپنی زندگی میں جاری اعمال اور احوال اور خیالات میں لحاظ رکھتے ہو؟ یعنی کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ اللہ کو میرے احساسات کا مرکز بھی ہونا چاہیے، میری طبیعت کا بھی مرجع ہونا چاہیے، میری رغبت و کراہت کی بھی واحد وجہ ہونی چاہیے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ پر یہ دین کا سب سے بڑا جو نفسیاتی مطالبہ ہے جس سے طے ہوتا ہے کہ اب تم دینی نفسیات پر آ گئے ہو، ہم نے کبھی اس دعوے کو سنجیدگی سے لے کر اس کو پورا کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے سب تعلقات ہیں، اللہ ہی کے لیے ہر لا تعلقی ہے؟ کبھی تم نے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر یہ ریئلائز کیا ہے کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، اور یا اللہ میرے دل میں دیکھ لے تیرے احساسات محبت اس کے جذبہ محبت پر حتماً غالب ہیں؟ تو اب ان سب منافقتوں کے ہوتے ہوئے، ان تمام کھیل تماشوں کے ہوتے ہوئے تم جماعت اسلامی جوائن کرو، تحریک اسلامی جوائن کرو، انقلاب اسلامی کا نعرہ لگاؤ، تم پیر بنو، تم مرید بنو، استاد بنو، شاگرد بنو، یہ سب ہوا میں ہو رہا ہے۔ سب سے ضروری مطالبہ یہ ہے کہ اللہ والے بنو، اس ترتیب کی خلاف ورزی کرنے والا اس دین سے وابستگی کا ادنا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مجھ پر سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے اللہ والا بن کے دکھا دوں۔ اللہ والا بننے کا مطلب یہ ہے کہ میرا فائنل تعارف کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا دوست، کسی ملک کا شہری ہونا نہ ہو، میرا فائنل اور آل انکلوسیو تعارف عبداللہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اس دین کی ان کمپرومائزنگ ڈیمانڈ ہے کہ اپنے تعارف کی تمام جہتوں کو اللہ والا ہونے کے تعارف
کے دائرے میں سما کر دکھاؤ. تو کیا ہم اپنی مختلف حیثیتوں پر اللہ والے ہونے کو غالب رکھنے کی روایت اور عادت رکھتے ہیں؟ تو ایسے ناقدروں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کی توفیق نہیں دیتا. اس وقت اس دنیا میں مسلمان سب سے بڑا جہاد وہ کریں گے جہاں وہ الحاد کی روایت کا مقابلہ کریں گے. اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ اپنے ناقدروں کو یہ ایسا جہاد ہوگا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہو رہا ہے. تو اتنے عظیم جہاد کی توفیق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں منافقین مدینہ کو نہیں ملتی تھی نا، تو اسی طرح اس جہاد میں شرکت کی توفیق ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو اللہ کے بارے میں سیریس نہیں ہے. تو اس کا مطلب جو حل ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اپنی عقل کا کفیل بناؤ، اس دنیا کو چلانے والے علوم اور اس دنیا میں رہنے والے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ عالم دین نہیں ہو سکتا جو عالم انسان نہیں ہے. دین کا علم ہوتا ہے متکلم کے قول کا علم اور مخاطب کی استعداد کا علم. تو وہ قرآن کا عالم نہیں ہو سکتا جو قاری قرآن اور مخاطب قرآن کا علم نہیں رکھتا. وہ حکم نہیں سمجھ سکتا جو استعداد تعمیل میں آتی رہنے والی تبدیلیوں سے بے خبر رہتا ہے. تو انسان کا علم حاصل کرو، انسان کو بدلتے رہنے والے علوم پر گہری تنقیدی نظر رکھو اور ایمان کی کیٹیگری کو اپنے علوم اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق پر مستقلاً غالب اور نافذ رکھ کے دکھاؤ. یہ نہیں کرو گے تو تم اس دین کو درپیش کسی بڑے چیلنج کا سامنا تو دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو بھی گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. اور اس میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مسلمان ہونا لفظ میں رہ جائے گا، قول میں رہ جائے گا، خیال حال اور عمل سے خارج رہے گا. یہ اللہ کا دین ہے جو کہتا ہے کہ اپنے خیال کو بھی میرے تابع رکھو، اپنے احوال کو بھی میرے تحت رکھو، اپنے اعمال کو بھی میری طرف یکسو رکھو. دین کس بات کا نام ہے؟ کہ اللہ کی طرف یکسو رہو، بہترین عقل کے ساتھ، بہترین قلب کے ساتھ، بہترین نیت کے ساتھ، بہترین عمل کے ساتھ. تو ہم نے اپنے خیال، نیت اور جذبات اور اعمال وغیرہ کے پورے مجموعے کو اللہ کی طرف یکسو رکھنے کا کوئی شعوری اہتمام کر رکھا ہے. تو اس پہ مطلب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی غفلت پہ توبہ کرنی چاہیے. اور دین کے علمی اور اخلاقی اور علمی مقاصد پورا کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اخلاقی مقاصد کی تکمیل ہر شخص کے اختیار میں ہے. تو دین کا جنرل، عمومی، یونیورسل مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اپنی شخصیت کا سول سبسٹنس بناؤ، مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کا واحد مسالہ بناؤ. یہ اخلاقی مطالبہ ہے اور اس مطالبے کا مخاطب ہر شخص ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو. ہر شخص مکلف ہے کہ وہ اپنی ذات میں اس دین کے اخلاقی نتائج پیدا کرے. تو کچھ لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کے علمی نتائج بھی دنیا کو دکھائیں. تو کچھ لوگ اس پہ کمر بستہ ہوں جن کا ذہن اچھا ہے کہ ان کی عقل اپنی بہترین قوت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مناسبت پیدا کر لے.
اور جو مجھ ایسے لوگ ہیں جن کی صلاحیت ذہنی کم ہے، وہ کم از کم تو یہ کریں نا کہ ان کے نفس میں خیر کا عنصر اسی نفس میں موجود شر کے پہلو پر غالب رہے. تو اللہ اس کی توفیق دے. بہرحال یہ کلام آدھا واعظانہ تھا، آدھا کچھ ایسے ہی تھا بس. وہ اگر کوئی سوال ہو تو اس سے جو آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو اخلاقی معیارات میں علوم کی بات ہے، علوم کے اندر جو سائنس کو آپ نے کیا تو اس وقت علمی طور پہ اس کی پیراڈائم طے کیے ہوئے اور اس کے اندر بھی وہ کام کر رہی ہے. تو ایک سلمان کو اس کے لیے آپ نے تربیت رکھتے ہیں ان کو علوم کے اوپر تو کام کو علوم کے اوپر کرنا ہے، تبھی ان کا جواب دینا ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ یہ سارا کچھ ذمہ دار ہے کہ اس کے تابع لیکن سارا پروسیس ہے اور پروسیس ہے جو اس کو چلانے کا ہے وہ تو وہی سائنس کے علم میں دوسری طرف لحاظ پیدا ہو. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سائنسی علم ہوتا ہے، ایک اس علم کو حاصل کرنے کی میتھڈالوجی ہوتی ہے. سائنسی علم تو مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہے ایک مشین کی طرح ہے یا ایک آرگینک نظام کی طرح ہے، یعنی میکینیکل نظام ہے، آرگینک نظام ہے یہ کائنات. تو اس کے آرگینزم اور اس کے میکینزم کو سمجھا جائے، یہ سائنسی علم ہے. اور سمجھنے کی کوشش یقیناً غلط بھی ہو سکتی ہے. اس یقین کے ساتھ سائنسی علم پروان چڑھتا ہے، اس یقین کے سائے میں، اسی وجہ سے اس میں تسلسل رہتا ہے. تو اگر میں سائنس کے اس علم کے حصول میں جیسے اس کا پیشگی تصور دیگر سائنسدانوں کی نظر میں یہ ہے کہ یہ کائنات میٹر کی مینیفیسٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ میٹر کی مینیفیسٹیشن پہلے سے مان کر کائنات کا ایک فالسیفائیبل تجزیہ کرتے ہیں. ہم اسی روش پہ ہم کہیں کہ یہ کائنات خدا کی نشانیوں کا مجموعہ ہے. اس مجموعے کے اندرونی نظام کو میں اپنے فائدے کے لیے ایکسپلور کر رہا ہوں، غلطی کے یقینی امکان کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس دنیا کو اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ بنا کر اس کی فزیکل انالیسس کی ہر کوشش کا نتیجہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو دونوں مفید ہوں گے، اللہ کے ساتھ میرے ایمان کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ میرے تعلق کے حوالے سے. مطلب دنیا کے بارے میں غلط علم بھی اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے. یہ ہمارا وہ پرسپیکٹو ہے جس پرسپیکٹو کے سائے میں، جس پرسپیکٹو کے دائرے میں ہم کائنات کو جاننے کی سائنسی کوششوں کا آغاز کر سکتے ہیں. واضح ہے نہیں بات؟ سر اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اخلاقی اعتبار سے ہمیں اپنی برتری ثابت کرنی ہوگی یا پہلا اخلاقی طور پر اپنے آپ کو موقع ثابت کرنا ہوگا. لیکن ایک سوال اور بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ ویس جو ہمارے سامنے کامیابی کا سب سے بڑا ماڈل ہے، وہ اپنے اس میٹا نیریٹو کے ساتھ اس اخلاقیات سے کاربند ہے جو خدا کو اور وہ اپنے معاملات میں اس اخلاقی برتری کا دعوے دار ہے جس کو ہم خواہش بھی کرتے ہیں اپنے معاملوں میں. تو ایسی صورت حال میں
جہاں ہم وہاں سچائی دیکھتے ہیں، وہاں پرائیویسی کا تصور دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، اس قدر تصویریں بھی ہم وہاں دیکھتے ہیں، تو بہت صورت ہوگی، وہ کون سی اخلاقی برتری ہوگی جو ہم لے کر آئیں گے؟ بس اپنی اخلاقی برتری کے مجمل دعویٰ تو کرتا ہے ہمارے مقابلے میں، لیکن اپنے اخلاقی نظام میں پیدا ہو جانے والے خلا کا ادراک بھی رکھتا ہے اور اس خلل کو دور کرنے کی اجتماعی اسکیل پر خواہش بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ویسٹ کے نظام اخلاق میں جو بڑے بڑے کھانچے پڑ گئے ہیں، ان کھانچوں سے اپنے آپ کو بچا کر اور اپنے اخلاقی وجود کو اپنے ایمانی وجود کے تابع رکھ کر اپنی معاشرت میں خیر اور حسن پر مبنی اقدار پیدا کر کے دکھا دو تو ویسٹ کو بغیر کسی دلیل کے فتح کر لو گے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی الحاد کے صورتیں آپ نے بیان کی، اس میں شرک سے لے کر فلسفہ تک، اخلاق سے لے کر دیگر چیزوں تک، لیکن ان سب کی سرپرستی اور اس کا فروغ اور اس کی بالادستی میں ریاستی طاقت کا ہونا بہت ضروری تھا. یہی وجہ ہے کہ اسلام بھی آغاز میں جو مکے سے نکلا مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، تو تبلیغ نے کی اور ترسیل نے نفاذ نے کی، چاہے جس صورت میں ہو، یا توحید کی صورت میں ہو یا اخلاق کی صورت میں ہو. تو ابھی بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ عسکری جارحیت اور غلبے کے بعد یورپ کو جو میں نے 200 سال پہلے جو یہ ہوا، تو کیا اس سلسلے میں کوئی آپ کی رائے جو بہتر ہو تو میں چاہتا ہوں؟ نہیں، وہ تو شاید کل پرسوں ایک نشست میں اسی طرح گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے یاد کیا تھا کہ اجتماعی تبدیلیاں ریاست کے عمل کے بغیر واقع نہیں ہو سکتے. اجتماعی تبدیلیاں یا اجتماعی خرابیوں کا علاج حکومت کی سنجیدگی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا خیال ہے. لیکن کیونکہ آج کا موضوع ایسا ہے کہ جس میں ہمیں فرداً اپنی ضرورتوں، اپنی ذمہ داری کا شعور ہونا چاہیے. ورنہ آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ حکومت آئے، ایک نظام تعلیم بنائے، ایک مارکیٹ میں نیکی کی ویلیو بڑھائے، صالحیت کو مراتب کی بنیاد بنائے، تو یہ سب پہ روک لگ جائے گی. لیکن حکومت اب کیسے آئے؟ تو ایسی حکومت کے نہ آنے تک ہم اپنی حفاظت سے غافل نہیں رہ سکتے. مطلب ہم اچھا مسلمان بننے کی ذمہ داریاں اچھے نظام کی آمد تک معطل نہیں رکھ سکتے. اور پھر صرف ریاست اور حکومت مؤثر طاقت نہیں ہے، معاشرہ اپنی اقدار کے ساتھ سچا ہو تو وہ ناموافق ریاستی نظام میں بھی اپنے آپ کو خیر پر رکھنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. آپ نے جو بات کی کہ علم کی بنیاد جدید سیاسی علم کی بنیاد کی بات کی، تو آج کے معاشرے کے اندر کیا ہمیں علوم کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی بنیادوں کو ان کے اوپر تنقید کر کے ہم ایک نیا علم پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس کے ہمیں علوم کی روایت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پرسپیکٹو سے علوم جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہمارا اور ان کا موضوع یعنی آبجیکٹ مشترک ہو.
اس کی ضرورت ہے. وہ اسلامائزیشن آف نالج والا جو پروجیکٹ تھا وہ مذہقہ خیز تھا اور بالکل فلاپ ہو گیا. نہیں الحاد کی فضا میں جو اخلاقیات پیدا ہوتی اور ایمان کے تناظر میں جب وہ اخلاقیات جس کی تشکیل ایمان کرتا ہے، ایمان والی جو اخلاقیات ہوتی ہیں ان کا امتیاز الحاد والی اخلاقیات پر کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال. کیونکہ ہم ابھی جو اخلاقیات جس کی بات کر رہے ہیں اس کا امتیاز اگر ہم پہ ذرا اور کھل جائے شاید. بہت اچھا سوال. یہ دیکھا نا، یہ ہوتا ہے استادانہ معلمانہ سوال. سوال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواب یہ جانتے ہیں. اخلاقیات کے عمومی مظاہر مشترک ہیں، اسی لیے اخلاق شرعی چیز نہیں ہے، فطری چیز ہے. انسان فطرت، اخلاق کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. اخلاق کسی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے. اپنی خیر کو، تقوی اور فجور کو میرے نفس میں راسخ رکھا گیا ہے اور ان کے تصادم کے مثبت نتائج کا نام اخلاق ہے. ٹھیک ہے نا، فطری ہے. شریعت ان اخلاق کو ان کا مقاصد، ان کے مقاصد فراہم کرتی ہے. اخلاق یہ ہیں، یہ کافر و مومن میں بڑی حد تک مشترک ہے. جس کو ہم کہتے ہیں خوش اخلاقی، یہ کافر و مومن میں مشترک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم میں فرمایا کہ جو لوگ تم میں جاہلیت میں اچھے تھے وہ ایمان لانے کے بعد بھی زیادہ اگلی صف میں رہے. جاہلیت میں اچھا ہونا تو مانا گیا نا، تو ان کا جاہلی ہونا بھی اس میں شامل ہے اور جاہلی ہوتے ہوئے اچھا ہونا بھی داخل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاق فطری چیزیں ہیں، یہ کافر و مومن میں مشترک ہو سکتی ہیں. یعنی ان کے اکثر مظاہر مشترک ہیں کیونکہ نفس کافر و مومن میں مشترک ہے. کافر کے نفس میں بھی جانب خیر کا داعیہ مرتا نہیں ہے. تو اصل چیز ہے کہ اخلاق کس لیے، جیسے میں آپ کے ساتھ خوش اخلاقی برتتا ہوں، معاشرے میں امن و امان ہے ہمارے اور سب لوگ صحیح تول رہے ہیں، ملاوٹ سے باز رہتے ہیں اور حکومتیں بھی جو ہیں وہ فلاحی ریاست چلا رہی ہیں. یہ سب اخلاق کے عمدہ مظاہر ہیں نا، اخلاق کے مطالبات ہیں. اب اس میں ان سے پوچھا جائے کہ تم کاروبار میں سچ کیوں بولتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہے کہ اگر ہم نے کاروبار میں جھوٹ بولا تو 5 سال تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور پھر وہ ٹھپ ہو جائے گا. تو ہم کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے سچ کو ایک ٹیکٹس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے مسکرا کر بات کیوں کرتا ہوں، تاکہ آپ بھی مجھ پر مہربان ہو جائیں اور کبھی مجھے آپ کی ضرورت پڑے تو آپ میرا ساتھ دیں. تو مثال تو بھی اس خوش اخلاقی کا سبب اور اس خوش اخلاقی کا مقصود یہ ہے. اب عین یہی اخلاق پرسپیکٹو بدل جانے سے، پرسپیکٹو دینی ہو جائے تو وہ یہ بنیں گے کہ میں یہ سب چیزیں نیکیاں سمجھ کے کرتا ہوں اور ان نیکیوں کا اجر صرف اللہ سے چاہتا ہوں. یہ اخلاق، یہ ایک پہلو ہے. اور میں ایک ذرا سا گہرا پہلو عرض کرتا ہوں. اخلاق نام ہے سائنس آف ریلیشن شپ کا. اخلاقیات آداب تعلق کو نبھانے کی ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کے مجموعے کو اخلاق کہتے ہیں.
اخلاق علم تعلق ہے، اخلاقیات. تو ہر اخلاق کسی تصور تعلق کی بنیاد پر ہوگا، کسی نظام اخلاقیات کو چلانے، کسی نظام تعلقات کو چلانے کے لیے ہوگا. اکیلے آدمی کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. مطلب میں ظاہرہ میں پیدائش سے موت تک اکیلا رہنا میرا مقدر ہو تو مجھے کسی اخلاق کی ضرورت نہیں. نہ وہاں سچ کی کوئی ضرورت، نہ جھوٹ کا کوئی ضرر، نہ مسکرانے کا کوئی فائدہ، نہ رونے کا کوئی حاصل. ٹھیک ہے. اخلاق کے لیے دوسرا ہونا ضروری ہے. تو جب آدمی ایک سے دو ہوتا ہے تو وہ اخلاق نمودار ہوتے ہیں، اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرا نظام تعلقات اگر ہاریزنٹل ہے کہ بھئی ہمارا معاشرہ اچھا رہے، ترقی یافتہ رہے، سب لوگ خوش رہیں، تو اس وجہ سے میں اپنی اخلاقی قوتوں کو سنجیدگی کے ساتھ اور محنت کر کے استعمال کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ دنیا مزے کی جگہ بنی رہے، سکون کی جگہ بنی رہے. لیکن دوسرا تناظر یہ ہے کہ یہ اخلاق دنیا میں برتتا ہوں تعلق باللہ میں ترقی کرنے کے لیے اور آخرت میں فلاح پانے کے لیے. یہ اخلاق میرے اس لیے ہیں کہ دنیا کی فلاح بھی میسر آ جائے اور آخرت کی فلاح بھی حاصل ہو جائے. یعنی اللہ کے تعلق کو نبھانے کا جذبہ دیگر تمام تعلقات کے قیام اور اجرا کا واحد سبب اور مقصد بن جائے. یہ میرا تصور اخلاق ہے. یعنی ایک پرسپیکٹو یہ ہے. تو خدا کو ماننے والا اخلاق یہ ہے، اس کا پورا تناظر یہ ہے. خدا کو نہ ماننے کے نتیجے میں بھی اخلاق انسانی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے نظام تعلقات کو چلانے کے لیے درکار ہیں. وہ صورتاً ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کے باوجود حقیقتاً اور بلحاظ نتائج بالکل متصادم اور مختلف. ٹھیک. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دوران گفتگو یہ فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ چیلنجز ہیں اور جو فتنے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ شاید آئندہ میری آنے والی نسل مسلمان نہ رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھر میں کسی نہ کسی نام سے غلبہ دین کے لیے اور اپنے دین کے لیے یہاں سے وہاں تک کام کر رہے ہیں، تو کیا مسئلہ قحط و رجال کا ہے یا ہمیں خطرے کا ادراک نہیں ہے، اس کا فہم نہیں ہے اور ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے؟ ترجیحات کا مسئلہ ہے. ترجیحات کا مسئلہ ہے. الحاد اگر اچھی نوکری دلانے میں معاون ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایمان کا نتیجہ جو ہے وہ فاقہ کشی ہے تو یہ بڑی بھیانک بات ہے. تو بس ہم نے فیصلہ کر لیا کہ الحاد کے کنارے کھردرے نہیں ہیں، انہیں ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے. ایمان کے کنارے کھردرے ہیں، اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا پڑے گا. یہ اب ہمارا مزاج ہے. جی بھائی، میں نے وہ پڑھا نا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. احساسات نام ہیں حب اور بغض کے چینلز کا. احساسات کی دو کیٹیگریز ہیں نا، محبت اور بغض، عداوت. تو میرے احساسات کے یہ دونوں پلرز تعلق باللہ کی زمین پر کھڑے ہونے چاہیے. میں اس کا مکلف ہوں، یہ کوئی ذوقی بات نہیں ہے. اس کے بغیر میرا مومن ہونا بے معنی ہے. جی آج کل کی دنیا میں جو انسانوں کو یا شہری کو جو مسائل کا سامنا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ ایک مذہب یا دین کی صورت سے پیش کرتے ہیں. تو اس کے برطرف ایک تھیوری یہ بھی موجود
موجود ہے، تھیوری آف ابنڈنس ہے یا اپرادھ کی جو جلد وہ وقت آئے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیموکریٹائز کر دی جائیں گی، انفارمیشن کو کر دیا گیا، موبائل فون کو کر دیا گیا. کچھ عرصے بعد اس زمانے میں سوچا جاتا تھا کہ گندم انسانی آبادی کی تیزی سے بڑھ رہی ہے، گندم کی پیداوار کرنا تو شہر سے مر جائیں گے، لیکن ٹیکنالوجی نے گندم کی پیداوار کو اتنا تیز کر دیا کہ اس کے میں شہر کا خطرہ ختم ہو گیا. تو اس وقت دنیا میں اتنی امیر ترین افراد ہیں، چاہے وہ بل گیٹس ہو، چاہے وہ ایلن مسک ہو، وہ سب انہیں پروجیکٹس کی طرف کام کر رہے ہیں کہ افراد کی دنیا سے، یعنی جس چیز کی کمی کے لیے جو قومیں جنگی لڑتی ہیں ان چیزوں کی ٹیکنالوجی مرکز کی افراد کر دی جائے کہ اس میں مذہب کی دنیا میں ضرورت نہیں رہی. تو سوریہ پروینڈنس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ میرے وجود کی سوانح میں میری دنیاوی زندگی 1 انچ جتنی ہے. میری اخروی زندگی اس خط کی طرح ہے جس کا کوئی اختتام نہیں. تو میں اپنی وجودی سوانح میں جو رکھی گئی پروپورشن اور تناسب ہے اس کا لحاظ نہیں کروں گا تو یہ سب چیزیں مجھ پہ اثر کریں گی. لیکن اگر مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ موجود ہونا کسے کہتے ہیں، موجود ہونا زیادہ حقیقی اس وقت ہوتا ہے جب معدوم ہونے کا امکان نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، دنیا میں سب سے بڑا شرف انل موجود کہنے میں سچائی ہے کہ میں اپنے آپ کو موجود کہہ سکوں. اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑا پرائڈ کوئی نہیں ہے، وجود سے بڑا خیر کوئی نہیں ہے، وجود سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دنیا میں میری موجودیت کو معدومیت کا یقینی خطرہ لاحق ہے. تو دنیا میں خود کو محدود کر کے میں اپنے موجود ہونے کو آتھینٹک اور اپنے لیے فلفلنگ بنا ہی نہیں سکتا. تو میرا وجودی سیاق و سباق آخرت ہے جہاں میرے موجود ہونے کو معدومیت کا خطرہ لاحق نہیں ہے. تو میں اپنے وجود کے اس عالم پہ زیادہ فوکس کروں گا جو میرے وجود کی حقیقت کو گویا مجسم کرتا ہے، یا اس دنیا پر میں محدود رہوں گا اپنے وجود کے ساتھ جہاں مجھے معدوم ہونا ہی ہونا ہے، جہاں مجھے فنا ہونا ہی ہونا ہے. اس پہلو کو آپ چاہے فلسفیانہ انداز سے اس کا موازنہ کر لیں اور چاہے مطلب دینی اور اخلاقی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھ لیں تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا سے خدا کو بے دخل کرنے کی یہ کوششیں انسان کے بارے میں کتنا پست اور تحقیری تصور رکھتی ہیں. یعنی انسان اور حشرات الارض میں امتیاز کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر میں اپنے پورے نظام وجود کو اس دائرۂ دنیا تک محدود رکھنے پر راضی ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اب کلاسیکل فلاسفہ آپ کو کئی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی آرزو خواہش اور ترقی اور راحت نہیں ہے. انسان کی سب سے بڑی آرزو بقا ہے، حصول بقا. اگر کوئی عالم میرے پیش نظر نہیں ہے جو میری اس آرزو کو کارسپونڈ کرے تو پھر تو مطلب یہ پورا نظام ہستی بے معنی، لغو اور ایبسرڈ ہے انسان کے تناظر. تو اگر مجھے اپنی حصول بقا کی ضمانت دینے والا ایک درجۂ ہستی میسر ہے تو میں اپنی ہستی کے اس عارضی فیز میں بھی اس کی طرف زیادہ متوجہ رہوں گا.